تسبیح کی ہے اللہ کے لیے اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی ہے بہت زبردست خوب حکمت والا۔ وہی ہے جس نے نکال دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے ان کے گھر سے پہلے حشر۔ نہیں گمان کیا تم نے کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ بے شک وہ بچانے والے ہیں انہیں قلعے ان کے اللہ سے۔ پس آیا ان کے پاس اللہ جہاں سے نہیں انہوں نے گمان کیا، اور اس نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب۔ وہ برباد کر رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور ہاتھوں سے مومنوں کے۔ پس عبرت پکڑو اے آنکھوں والے۔ اور اگر نہ ہوتی یہ بات کی لکھ دی اللہ نے ان پر جلا وطنی، البتہ وہ عذاب دیتا انہیں دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے آگ کا۔ یہ بوجہ اس کے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو مخالفت کرے گا اللہ کی تو بے شک اللہ سخت سزا والا ہے۔ جو بھی کاٹا تم نے کھجور کا درخت، یا چھوڑ دیا تم نے اسے کھڑا اس کی جڑوں پر، تو اللہ کے اذن سے تھا، اور تاکہ وہ رسوا کرے فاسقوں کو۔ اور جو لوٹایا اللہ نے اپنے رسول پر ان میں سے، پس نہیں دوڑائے تم نے اس پر کوئی گھوڑے اور نہ اونٹ، اور لیکن اللہ وہ مسلط کرتا ہے اپنے رسولوں کو اوپر جس کے وہ چاہتا ہے، اور اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ جو لوٹایا اللہ نے اپنے رسول پر بستی والوں میں سے، پس اللہ کے لیے ہیں اور رسول کے لیے اور قرابت داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، تاکہ نہ ہو وہ گردش کرنے والا درمیان دولت مندوں کے تم میں سے، اور جو دے تمہیں رسول پس لے لو اسے، اور جس چیز سے وہ روکے تمہیں اس سے پس رک جاؤ، اور ڈرو اللہ سے بے شک اللہ سخت سزا والا ہے۔ فقراء کے لیے ہے مال فے جو مہاجر ہیں، وہ لوگ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، وہ چاہتے ہیں فضل اللہ کا اور رضامندی، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہی لوگ ہیں وہ جو سچے ہیں۔ اور انصار کے لیے بھی جنہوں نے جگہ بنائی اس گھر مدینہ میں اور ایمان میں ان سے پہلے، وہ محبت رکھتے ہیں اس سے جو ہجرت کرے طرف ان کے، اور نہیں وہ پاتے اپنے سینوں میں کوئی حاجت اس چیز کی جو وہ دیے گئے، اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں پر، اور اگرچہ ہو انہیں سخت حاجت، اور جو کوئی بچا لیا گیا بخل سے اپنے نفس کے، تو یہی لوگ ہیں وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان کے لیے بھی جو آئے ان کے بعد وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب بخش دے ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو وہ جو سبقت لے گئے ہم سے ایمان میں، اور نہ تو رکھ ہمارے دلوں میں کینہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اے ہمارے رب بے شک تو بہت شفقت کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے جنہوں نے منافقت کی، وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، البتہ اگر نکالے گئے تم، البتہ ہم ضرور نکلیں گے ساتھ تمہارے، اور نہ ہم اطاعت کریں گے تمہارے معاملے میں کسی ایک کی کبھی بھی، اور اگر جنگ کی گئی تم سے البتہ ہم ضرور مدد کریں گے تمہاری، اور اللہ وہ گواہی دیتا ہے بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ البتہ اگر وہ نکالے گئے نہیں وہ نکلیں گے ساتھ ان کے، اور البتہ اگر وہ جنگ کیے گئے نہیں وہ مدد کریں گے ان کی، اور البتہ اگر انہوں نے مدد کی بھی ان کی، البتہ وہ ضرور پھیر لیں گے پشتیں، پھر نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ البتہ تم زیادہ سخت ہو رعب میں ان کے سینوں میں اللہ سے بڑھ کر، یہ بوجہ اس کے کہ وہ ایک قوم ہیں نہیں وہ سمجھتے، نہیں وہ جنگ کریں گے تم سے اکٹھے مگر بستیوں میں قلعہ بند ہو کر یا پیچھے سے دیواروں کے،
ان کی جنگ آپس میں شدید ہے، تم سمجھتے ہو انہیں اکٹھا، جبکہ دل ان کے پھٹے ہوئے ہیں، یہ بوجہ اس کے کہ وہ ایک قوم ہے، نہیں وہ عقل رکھتے۔ مانند مثال ان کے جو ان سے پہلے تھے، قریب ہی انہوں نے چکھا وبال اپنے کام کا، اور ان کے لیے ہے عذاب دردناک۔ جیسے مثال شیطان کی، جب وہ کہتا ہے انسان سے کفر کرو، تو جب وہ کفر کرتا ہے وہ کہتا ہے بے شک میں بری الذمہ ہوں تجھ سے، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ پس ہوا انجام ان دونوں کا کہ بے شک وہ دونوں آگ میں ہوں گے، دونوں ہمیشہ رہنے والے اس میں، اور یہی ہے بدلہ ظالموں کا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور ضرور دیکھے ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا کل کے لیے، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور نہ تم ہو جاؤ ان کی طرح جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، تو اس نے بھلوا دیے انہیں ان کے نفس، یہی لوگ ہیں وہ جو فاسق ہیں۔ نہیں برابر ہو سکتے ساتھی آگ کے اور ساتھی جنت کے، ساتھی جنت کے وہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگر نازل کرتے ہم اس قرآن کو اوپر کسی پہاڑ پر، البتہ دیکھتے آپ اسے دبا ہوا پھٹنے والا خوف سے اللہ کے، اور یہ مثالیں ہیں ہم بیان کرتے ہیں انہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہ اللہ وہی ہے جو نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا، وہ بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ وہی ہے، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، جو بادشاہ ہے، نہایت پاک ہے، سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، سب پر غالب ہے، زبردست زورآور ہے، بے حد بڑائی والا ہے، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے، وجود میں لانے والا ہے، صورت بنانے والا ہے، اس کے لیے ہیں نام اچھے اچھے، تسبیح کرتی ہے اس کے لیے جو ہر وہ چیز آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔